دین ہمیں عطا کرا ہے اس کے اندر بچے کی پرورش کے لیے بڑی اہمیت ماں باپ پہ ذمہ داری ہے۔ ماں باپ پہ 4 فرض کرے جاتے ہیں۔ پہلے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھا نام رکھیں، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں، اور پھر اس کو اچھی طرح اس کو صحت جس حساب سے وہ کمالی حالت سے ہو سکتا ہے پھر اس کا نکاح کریں۔ یہ فرائض اس کے لیے ہیں۔ مگر کیا ہے، ماں کی گود کو سب سے پہلا مدرسہ بتایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں بچے کو چاہے یہودی بنائے یا مجوسی بنائے، یہ ماں کی ذمہ داری رہتی ہے۔ تو ہم جو ایمان کی دولت ہے ہماری ماں کے ذریعے سے ہے، تو ماؤں کو بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اس کو اچھی تربیت دینی چاہیے۔ ہم لوگ تعلیم تو دیتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں بچے، مدارس میں جاتے ہیں، مگر ان کی نگاہ بانی نہیں کرتے۔ تو ہمارے ماں باپوں کے لیے سب سے اہم بڑی دولت جو ہے وہ اولاد ہے۔ اگر نیک صالح اولاد ہے تو انسان مال دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ اولاد۔ اگر اولاد بگڑ گئی تو انسان کی کمائی بھی دولت اور انسان کی کمائی بھی گڈ ول، انسان کی کمائی بھی عزت، یہ سب چیز مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو میں محترم بزرگوں، تو میں اس بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم ہم پہ فرض عین ہے، تربیت فرض عین ہے۔ تربیت بھی وہ چیز ہے، ہم تعلیم تو دیتے ہیں، بچوں کو تربیت دیں۔ تربیت کا مطلب ہے بچوں کو ہم ادب سکھائیں۔ بڑے چھوٹے کا ادب جب ہم گھر پہ شروعات کریں گے، کیونکہ بچہ جتنا سننے سے نہیں سیکھتا جتنا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے، تو ہم اپنے گھر کا ماحول، ماں باپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں کہ بچے کو بڑے چھوٹے کا ادب سنائیں۔ اپنے بڑوں کی برائی بچوں کے سامنے مت کریں، اپنے دوسروں کی چغل خوری، کیونکہ بچوں کے اندر وہی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو ادب سکھائیں گے، چاہے آپ کا اپنے بھائی بہنیں، رشتہ داروں کا، عزیزانوں کا، پڑوسیوں کتنا بھی اختلاف ہو، مگر بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کو ظاہر نہیں کریں، بچوں کے بارے میں دوسروں کو عیبوں کو فاش نہیں کریں، پردہ پوشی کریں۔ بچوں کو ادب سکھانے کا کام ہم گھر سے شروع کریں۔ جب ہم ادب کریں گے اپنے بڑوں کا تو بچوں کے اندر بھی آئیں گی، اور بچوں کے اندر سخاوت پیدا کریں، کنجوسی نہیں بنائیں، بچوں کو محنت کش بنائیں۔ بچوں کو یہ نہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بچوں کے اندر شروع سے ہی محنت کا جذبہ ڈالیں۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ان کو عادت ڈالیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گھون لیتے تھے، حضرت عائشہ کا ہاتھ پٹاتے تھے۔ تو لڑکے کے اندر بھی ہمیں عاجزی اور انکساری کی تعلیم جو ہے وہ گھر سے دینی چاہیے، کیونکہ بچے کو ہم شروع سے کہتے ہیں تو لڑکا ہے تو کیا کرے گا۔ ہمارے اسلام کے بھید بھاؤ نہیں ہے، ہمارا اسلام عدل والا ہے، انصاف والا ہے، سب کے ساتھ انصاف والا ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے گھر میں لڑکی ہو اس کے رحمت ہے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، بچی کو شروع سے ہی گھر سے حقیر بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو ایسی تعلیم دینی چاہیے، ہمیں اس کو ایسی تعلیم چاہیے کہ برابری کی تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو بھی محنت کش بنائیں، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔